انسان ایک حیرت انگیز حد تک ڈھل جانے والی مخلوق ہے۔ میں نہ صرف تقریباً ہر جگہ زندہ رہ سکتی ہوں بلکہ ایسے طریقے بھی ڈھونڈ لیتی ہوں کہ مشکل ترین ماحول میں بھی ترقی کر سکوں۔ میرا ذہین دماغ مجھے یہ صلاحیت دیتا ہے کہ میں اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھوں اور سمجھوں کہ کھانا اور پانی کیسے حاصل کرنا ہے، محفوظ اور آرام دہ رہائش کیسے بنانی ہے اور مفید آلات کیسے تیار کرنے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہے کہ ہمارے ارد گرد جہاں بھی جائیں نیچرل ریسورسز موجود ہیں۔ نیچرل ریسورس وہ ہر چیز ہے جو قدرت میں پائی جاتی ہے اور جسے انسان استعمال کر سکتے ہیں۔ نیچرل ریسورسز رینیوبل بھی ہو سکتی ہیں، یعنی یہ انسان کی زندگی میں دوبارہ حاصل ہو سکتی ہیں، یا نان رینیوبل، یعنی انہیں دوبارہ بننے میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ دونوں قسم کے وسائل زمین پر برابر تقسیم نہیں ہیں۔ یہ بات نان رینیوبل ریسورسز کے لیے تو بالکل سمجھ میں آتی ہے نا؟ یہ وسائل جیولوجک پروسیسز سے بنتی ہیں، جیسے پلیٹ ٹیکٹونکس جو زمین کے خاص حصوں میں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے نان رینیوبل ریسورسز جیسے سوئل، منرلز اور فاسل فیولز اکثر انہی جگہوں پر زیادہ پائی جاتی ہیں جہاں یہ سب سے پہلے بنی تھیں۔ آئیے نان رینیوبل ریسورسز کی ایک قسم دیکھتی ہوں، یعنی میٹل اورز۔ وہ چٹانیں ہیں جن میں قیمتی دھاتیں میٹلز ہوتی ہیں جو انسان نکال سکتے ہیں، اور یہ اکثر بڑی مقدار میں ملتی ہیں جنہیں ڈپازٹس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ تر کاپر اور وہاں پائی جاتی ہے جنہیں پورفری کاپر ڈپازٹس کہا جاتا ہے۔ پورفری کا مطلب بس یہ ہے کہ ان ڈپازٹس کی چٹان میں بڑے اور چھوٹے کرسٹلز کا ملاپ ہوتا ہے، جیسے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پورفری کاپر ڈپازٹ سبڈکشن زونز میں بنتی ہیں جو کنورجنٹ ٹیکٹونک پلیٹ باؤنڈریز کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آج کل زیادہ تر سبڈکشن زونز پیسیفک کے ساحلی علاقوں میں ملتی ہیں، تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ ان جگہوں پر پورفری کاپر مائنز زیادہ ہوں گی، لیکن ہمیں یہ اور ڈپازٹس یوریزیا اور آسٹریلیا میں بھی کافی ملتی ہیں۔ کیوں؟ پتہ چلا کہ یہ جگہ ماضی میں سبڈکشن زونز رہی ہیں۔ جیولوجک پروسیسز جو نان رینیوبل ریسورسز بناتی ہیں وہ ہمیشہ جاری رہتی ہیں، چاہے وہ ہزاروں یا لاکھوں سال میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نان رینیوبل ریسورسز ہمیشہ وہیں نہیں ملتے جہاں یہ سب سے پہلے بنی تھیں۔ پورفری کاپر ڈپازٹس بھی بالکل ویسے ہی آہستہ لائف سائیکل فالو کرتی ہیں جیسے باقی میٹل اورز، یعنی یہ کرسٹ کے نیچے میگما چیمبرز میں بنتی ہیں، پھر ٹیکٹونک ایکٹیویٹی کی وجہ سے اوپر سطح کی طرف اپلفٹ ہوتی ہیں۔ جب یہ ڈپازٹس ایلیمنٹس کے سامنے آ جاتی ہیں تو ان پر ویدرنگ اور ایروژن کا اثر ہوتا ہے، جس سے یہ آہستہ آہستہ دوبارہ زمین میں ریسائیکل ہو جاتی ہیں، جب تک کہ لوگ انہیں پہلے نہ ڈھونڈ لیں اور مائننگ نہ کر لیں۔ لیکن رینیوبل نیچرل ریسورسز زمین پر انیونلی کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو سکتی ہیں؟ کیا ہر جگہ سن لائٹ اور ونڈ جیسی چیزیں نہیں ہوتی؟ ہاں، لیکن زمین کا ٹلٹ ایسا ہے کہ کچھ جگہوں پر سال بھر زیادہ ڈائریکٹ سن لائٹ آتی ہے اور کچھ جگہوں پر کم، اور جیوگرافی اور دوسرے فیکٹرز کی وجہ سے بھی کچھ جگہیں زیادہ ونڈی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میپ دیکھیں جس میں کنٹیگیوس یونائٹڈ اسٹیٹس میں سالانہ اوسط ونڈ سپیڈز دکھائی گئی ہیں۔ یہ پرپل، ریڈ اور اورنج علاقے عام طور پر زیادہ ہوا کی رفتار ایکسپیرینس کرتے ہیں، جبکہ یہ گرین اور یلو علاقے عام طور پر کم ہوا کی رفتار رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ملک کا یہ سینٹرل حصہ ونڈ انرجی پیدا کرنے کی بہت زیادہ کیپیسٹی رکھتا ہے۔ اسی لیے ان علاقوں میں زیادہ لوگوں نے ونڈ ٹربائن ٹیکنالوجیز میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ ہم یہ اس دوسرے میپ میں دیکھ سکتے ہیں جس میں اسی علاقے میں ونڈ پاور پلانٹس کی ڈسٹریبیوشن دکھائی گئی ہے۔ دیکھیں کہ ملک کے زیادہ تر ونڈ پاور پلانٹس انہی جگہوں کے آس پاس ہیں جہاں سب سے زیادہ ونڈ سپیڈز ریکارڈ کی گئی تھیں۔ اچھ نیچرل ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن پر ہیومن ایکٹیویٹیز کا بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ آخرکار ہمیں عام طور پر نیچرل ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے ہارویسٹ اور موو کرنا پڑتا ہے۔ سوچیں فاسل فیولز جیسے کول اور آئل کے بارے میں۔
انسان یہ را مٹیریلز زمین کی کرسٹ سے مائننگ یا ڈرلنگ ویلز کے ذریعے نکالتے ہیں اور پھر انہیں دنیا بھر میں ٹرانسپورٹ کر کے ریفائن کرتے ہیں تاکہ یہ قابل استعمال پروڈکٹس بن سکیں۔ جب فاسل فیولز زمین سے نکال لی جاتی ہیں تو زمین کو انہیں دوبارہ ریپلیس کرنے میں لاکھوں سال لگ سکتے ہیں۔ تو جب بھی ہم یہ نان رینیوبل ریسورسز استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس فیوچر میں استعمال کے لیے کم بچتی ہیں۔ لوگ نئی ڈپازٹس تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ انہیں لو کوالٹی مٹیریلز ملیں یا ایسے سائٹس ملیں جہاں سے ریسورسز نکالنا زیادہ مشکل ہو۔ حتیٰ کہ رینیوبل ریسورسز بھی ہیومن ایکشن سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر فریش واٹر کو دیکھیں۔ لوگ فریش واٹر کو سرفیس پر ری ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ریورز یا دوسرے واٹر ویز پر ڈیم بنا کر۔ ڈیم پانی کو کمیونٹیز کے لیے ذخیرہ کرتی ہیں، اور کچھ ڈیمز تو رینیوبل ہائیڈرو پاور جنریٹرز کے طور پر بھی کام کرتی ہیں، جو بہتے ہوئے پانی کی کینیٹک انرجی کو الیکٹرسٹی میں بدل دیتی ہیں۔ لیکن جب پانی کے قدرتی بہاؤ کو بدل دیا جائے تو ڈیم نیچے والے علاقوں میں کمیونٹیز اور ایکو سسٹمز کے لیے دستیاب پانی کی مقدار کم کر سکتی ہیں۔ لوگ فریش واٹر کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اسے زیر زمین سے پمپ کر کے بھی اوپر لا سکتے ہیں۔ گراؤنڈ واٹر ان جگہوں پر جہاں دوسرے ذرائع کم ہوں مسلسل فریش واٹر فراہم کر سکتی ہے، لیکن اگر کمیونٹیز گراؤنڈ واٹر کو اتنی تیزی سے نکالیں کہ واٹر سائیکل اسے دوبارہ پورا نہ کر سکے تو یہ ختم ہو سکتی ہے۔ قدرتی طور پر ریسورسز کی غیر مساوی تقسیم پہلے ہی کچھ علاقوں کے لیے زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور اگر ہم نے احتیاط سے مینجمنٹ نہ کی تو ہیومن ایکٹیویٹیز ان فرقوں کو اور بھی بڑھا سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اپنے پلانٹ کے نیچرل ریسورسز کو حد سے زیادہ استعمال نہ کریں، چاہے وہ خود کو رینیو کر سکتے ہوں یا نہیں، تو ہم سب اپنی جگہ پر خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، چاہے ہم کہیں بھی رہتے ہوں۔